لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذاکرہ رانا کولکتہ سے آپ کے درمیان ہوں۔ گفتگو کا آغاز میں اس جملے سے کرنا چاہتی ہوں کہ رسول مقبول کی بعثت سے پہلے عورت کی قدر اور منزلت آدمی کی نظر میں اس قدر گر چکی تھی کہ عورت ذات کی پیدائش پر غم اور غصے کا اظہار کیا جاتا تھا، اور یہ غم اور غصہ اس قدر طول پکڑتا تھا کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دینا کوئی عیب یا ظلم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عورت کی معصومیت اور خوبصورتی کا تصور جو ہے وہ انسانوں کے دلوں سے محو ہو چکا تھا۔ باپ کسی لڑکی کا باپ کہلانے کو عار سمجھتا تھا، انسان ماں کی ممتا جیسی جذبہ کو ضائع کر چکا تھا۔ لہٰذا اس پرآشوب دور میں اگر عورت کی عزت بڑھائی تو مکہ کی سرزمین میں پیدا ہونے والے نے بڑھائی۔ بے شک ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورت کی عزت اور احترام کا ذکر کیا تو جس طبقے نے نبی اسلام کی بعثت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ طبقہ نسوئی تھا۔ قانون اسلام نے جو عورت پر احسان کیے وہ کسی اور مذاہب نے نہیں کیے۔ اسلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام نے عورت کو صحیح معنی میں عورت کی منزلت کا احساس دلایا۔ صحیح معنوں میں ایک عورت ماں بنی، بہن بنی اور بیٹی بنی۔ تو بہرحال مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ عزت جو عورت کو ملی ہے وہ اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت عطا کی، اور اسلام نے جب عورت کو عزت عطا کی تو اس عزت کا مرکز اور محور جو بنایا وہ اس کے حجاب کو، وہ اس کے پردے کو۔ لہٰذا رسول مقبول نے جب اپنی بزم میں یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے تو سب خاموش رہے، لیکن جب اس سوال کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی شریک زندگی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یا ابوالحسن، عورت کا بہترین جو شے ہے، عورت کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ اس کا حجاب ہے، وہ اس کا پردہ ہے۔ تو گویا اسلام نے عورت کو عزت عطا کی اور عورت کو حجاب نے بہت بڑی منزلت عطا کی۔ دیکھیں یہ قدرت قانون ہے کہ جو بھی جتنی قیمتی شے ہوتی ہے وہ حجاب میں ہوتی ہے، وہ پردے میں ہوتی ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں خدا کا گھر کعبہ پردے میں ہے، اللہ کا کلام قرآن وہ بھی پردے میں ہے۔ آپ غور کریں کہ 3 موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا جب حالت نماز میں ہو، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ دوسرا جب انسان اللہ کے گھر بیت اللہ حج کے لیے جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کے روبرو یعنی اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ اور تیسرے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اور اس پردے کی اہمیت کو میں ایک مختصر سے واقعے سے بیان کرنا چاہوں گی، اور یہ واقعہ تمثیلی ہے، مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ کہ ایک موتی، جو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ موتی جو بہت محفوظ جگہ میں خلق ہوتا ہے، اللہ نے اس کی خلقت جو ہے وہ بڑی محفوظ جگہ میں کی ہے، یعنی سمندر کے سینے میں سیپی اور سیپی کے اندر جو ہے وہ موتی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہی موتی جو ہے وہ سطح سمندر پر آ جاتی ہے لہروں کے تھپیڑوں میں اور جب وہ ساحل سمندر کے کنارے آئی تو اس موتی کی نظر جو ہے وہ ایک پھول کے خوبصورت پودے پر پڑی۔ موتی دیکھ کر حیران، کیونکہ موتی نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت پھول کا پودا نہیں دیکھا تھا، وہ بہت ششدر اور حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہاری وجہ خلقت کیا ہے، تم کو اللہ نے کیوں خلق کیا ہے؟ تو اس پھول نے بہت ہی فخر سے کہا کہ میں پھول ہوں اور اللہ نے مجھے حسن عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے خوبصورتی عطا کی ہے۔ کہا کہ اچھا، اور کہا کہ تمہارا مقصد خلقت کیا ہے، اللہ نے تمہیں کیوں خلق کیا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے اس لیے خلق کیا ہے کہ اشرف المخلوقات کی کوئی بھی تقریب ہو، چاہے وہ خوشی کی تقریب ہو چاہے وہ غم کی تقریب ہو، وہ میرے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں ان کی زندگی کا ایک حصہ ہوں، میں ان کی خوشیوں کا ایک حصہ ہوں، میں ان کے غم کا ایک حصہ ہوں۔ تو پھول نے موتی نے حیرت سے کہا پھول سے، کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اب پھول نے ذرا سا مایوس کن لہجے میں کہا کہ اس کے بعد جب تقریب ختم ہو جاتی ہے تو میں بھی ظاہر سی باتیں مرجھا جاتی ہوں۔ کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور کہا جب میں مرجھا جاتی ہوں تو مجھے لے جا کر گندگی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو موتی نے صد افسوس کہا کہ حیرت ہے کہ تم کو اللہ نے اتنا حسن دیا، اللہ نے تمہیں اتنی خوبصورتی دی، لیکن تمہارا انجام یہ ہے کہ تمہیں گندگی میں ڈال دیا جاتا ہے۔
تو اب پھول نے کہا کہ تم کون ہو اور تمہاری وجہ خلقت کیا ہے؟ تو دیکھیے اب موتی نے کس طرح اپنا تعارف کروایا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے بہت محفوظ مقام میں رکھا ہے. اللہ نے مجھے سمندر کے تہ کے اندر، سیپ کے اندر محفوظ رکھا ہے، اور یہ اشرف المخلوقات مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کرتا ہے، اور جب جد و جہد کرنے کے بعد مجھے حاصل کر لیتا ہے تو مجھے اپنی خوبصورتی کا ایک حصہ سمجھتا ہے، میں ان کی زینت میں اضافہ کرتی ہوں. لیکن میری خلقت اس لیے اللہ نے کی ہے کہ مجھے فنا نہیں ہے، مجھے اللہ نے وہ حسن دیا ہے، وہ چمک عطا کی ہے کہ میری چمک میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی. انسان جب مجھے حاصل کر لیتا ہے، ظاہر سے بات ہے میں ایک محفوظ مقام سے اشرف المخلوقات کے پاس پہنچتی ہوں، اور جب انسان مجھے حاصل کرتا ہے تو مجھے یوں ہی گندگی میں نہیں ڈال دیتا، بلکہ وہ بھی ایک محفوظ جگہ میں بڑی حفاظت سے مجھے رکھ دیتا ہے، کیونکہ میرے حسن، میری خوبصورتی میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک موتی اور ایک پھول کے مکالمے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ پھول میں حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، لیکن وہ حجاب میں نہیں ہے، لہٰذا اس کے حسن میں بھی زوال ہے، اس کی خوبصورتی میں بھی زوال ہے. لیکن اللہ نے موتی کو حجاب میں رکھا ہے، اور جب اسے حجاب میں رکھا ہے تو نہ ہی اس کی خوبصورتی کو زوال ہے، نہ ہی اس کے حسن کو زوال ہے، اور نہ ہی اس کی قدر و قیمت میں کوئی زوال ہے. تو بس یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی، یہ تمثیلی واقعہ اس لیے بیان کیا کہ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تو اب یہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم دنیا میں پھول بن کر رہنا چاہتے ہیں یا موتی بن کر. بس اس کے ساتھ ہی میں اپنی اس گفتگو کو تمام کرتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.